أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ جو شرک و کفر پر مرے گا اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں. شرک کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالی کی ذات اور صفات میں مخلوق کو شریک کرنا. حق تعالی شانہ کی ذات میں اور کمالات میں کوئی بھی شریک نہیں، کوئی بھی ساجی نہیں، کوئی بھی برابر نہیں. یہ معنی ذہن میں رکھنا ضروری ہے. پھر شرک کی کئی صورتیں پائی جاتی ہیں، ان پر بھی توجہ رکھنا ضروری ہے کہ کہیں مجھ سے ایسے لفظ تو نہیں نکل جاتے کہ وہ شرک کی ان قسموں میں آ جائیں. ایک قسم ہے شریک فی العلم. شرک فی العلم، کسی کو اللہ تعالی کے برابر علم میں شریک کرنا. یہ ذہن رکھنا کہ جنات کو ذرے ذرے کی ایک ایک چیز کی معلومات ہیں، اور ان کے ذریعے ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اور ان کی بتائی ہوئی باتیں 100% سچی ہیں. یہ بھی اللہ کے علم میں شریک کرنے کی صورت ہے. یا ایسی ہی کسی بزرگ اور پیر کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اس کو تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے، ہماری ایک ایک حرکت کا اسے پتہ ہے. یہ بھی شرک کی ہی ایک صورت ہے. نجومیوں کے پاس اس نظریے سے جانا، ہندو پنڈتوں کے پاس اس نظریے سے جانا، یہ شرک ہی کہلاتے ہیں. ان سے بچنا چاہیے. اور دوسرا ہے شرک فی التصرف. تصرفات یعنی نفع نقصان میں کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا، اس کو مختار سمجھنا، یہ شرک فی التصرف ہے. اس سے بھی بچنا چاہیے. اور ایسے واقعات پر توجہ نہیں دینی چاہیے جو بزرگوں کے متعلق منقول ہیں اور اس سے ایسا شرک لازم آتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ایک بات مشہور ہے کہ ایک بوڑھی عورت گئی
کہا کہ میرا بیٹا فوت ہو گیا، اس کو زندہ کر دو۔ انہوں نے روح قبض کرنے والے فرشتے کو بلایا اور کہا کہ اس بوڑھی کے بچے کی روح کو چھوڑ دے۔ اس نے کہا کہ اللہ کا حکم قبض کرنے کا تھا، دوبارہ چھوڑنے کا نہیں تھا، میں نہیں چھوڑتا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، اور وہ روحوں والا تھیلا پکڑا اور پکڑ کر اس کا منہ کھول دیا۔ ساری کی ساری روحیں چڑیا کی طرح پھر پھر اڑ کر اپنے جسموں میں چلی گئی۔ یہ واقعہ، یہ جھوٹ کا واقعہ، جہاں اس میں یہ ان کو نفع نقصان کا ایسا مالک کہا جا رہا ہے، وہیں شیخ کی وہ بے ادبی بھی ہو رہی ہے۔ بھلا شیخ ایسا کر سکتے؟ ایسے ہی شرک کی تیسری قسم ہے شرک فی العبادت، کہ عبادت میں کسی کو شریک کرنا، کسی کے سامنے رکوع کرنا، کسی کو سجدہ کرنا، خواہ وہ تعظیم کے نام سے ہی ہو، عبادت کے نام سے نہ ہو۔ بیت اللہ کا جس طرح طواف کرتے ہیں، کسی قبر کا اس طرح طواف کرنا، یا کسی اور جگہ کا اس طرح طواف کرنا، یہ شرک فی العبادت ہے۔ اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ اپنے والدین کی محبت میں قبرستان میں جا کر اپنی اماں جان یا ابا جان کے پاؤں کی جانب کھڑے ہو کر اور ان کی قبر کو چومتے ہیں، رکوع کی کیفیت بن جاتی ہے۔ یہ شرک فی العبادت ہے کہ قبر کو کی جانب رکوع کیا۔ بظاہر تو بڑی یہ عقیدت والی بات ہے، لیکن ہے یہ شرک فی العبادت، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ ہاں، بہت ہی جی کرے اماں جان کی قبر کو چومنے کا تو اس کے پاس بیٹھ جائے، جو تلاوت کرنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے وہ بھی کرے، اور بیٹھا بیٹھا قبر کو ہاتھ بھی لگا لے، چوم بھی لے۔ تو اس حالت میں رکوع بھی نہیں بنے گا، سجدہ بھی نہیں بنے گا۔ بہت ہی جی چاہے قبر کو بوسہ دینے کا تو ایسا طرز اختیار کرے جس میں رکوع بھی نہ ہو، سجدہ بھی نہ ہو۔ اگر قبر کو اس طرح بوسہ دیا کہ رکوع ہو گیا یا سجدہ ہو گیا تو یہ عبادت ہو جائے گی، یہ شرک فی العبادت ہے۔ تو یہ جو اس قسم کی شرک کی صورتیں ہیں، ان سے بھی بچنا ہے۔ اسی طرح کسی کے نام پر چڑھاوا چڑھانا، ذبح کے وقت اس کا نام لینا، تو یہ بھی شرک فی العبادت ہے۔ اس قسم کے الفاظ سے بھی بچا جائے۔ کہتے ہیں کہ جی یہ میں نے بکرا فلاں بابا جی کے نام پر چھوڑا ہے، یوں نہ کہے، یہ شرک کی صورت بن جاتی ہے۔ نام تو اللہ کا ہے، اللہ کے نام پر، ہاں یوں کہہ دے کہ ہمارے فلاں بابا جی جو ہیں ان کے ایصال ثواب کے لیے اس کو پال رہا، بڑا ہو جائے گا، ذبح کروں گا اور غریبوں کو کھلاؤں گا اور اس کا ایصال ثواب اپنے ان بزرگوں کو کروں گا۔ تو ایسے الفاظ بولنے سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے جن میں شرک کا معنی پایا جاتا ہو۔ یہ تمام کی تمام باتیں اس آیت کے اندر شامل ہیں۔ حق تعالی شانہ ہمیں ان تمام کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔